آپ کے سامنے جو پہلی خبر رکھنے جا رہے ہیں آپ سنیں گے تو آپ بھی کہیں گے کہ یہ عدالت میں انقلاب آ گیا، یا پھر عدالت میں سیلاب آ گیا، یا پھر عدالت کو جلاب آ گیا، یا پھر عدالت نے بغاوت کر دی ہے۔ 9 مئی میں جس طرح سے سزائیں سنائی جا رہی ہیں 10 سال 10 سال 10 سال اور اس کے ساتھ ساتھ قید بمشقت بھی، ایک عمر قید کی سزا بھی ہو چکی ہے، 5 سال کی سزا بھی ہو چکی ہے اور اس سے نیچے بھی کم سزائیں بھی ہو چکی ہیں۔ لیکن گجرات کی عدالت ہے، یہ انڈین گجرات نہیں بلکہ پاکستانی گجرات، وہاں پہ سارے کے سارے ملزموں کو 41 ان کی تعداد ہے، سب کو جج صاحب کی طرف سے بری کر دیا گیا۔ ان کے سامنے جو شواہد رکھے گئے انہوں نے کہا کہ اس کے مطابق یہ سارے کے سارے لوگ بے قصور ہیں، بے گناہ ہیں، ان کو رہا کر دیا جائے۔ آپ کے سامنے مینوان خبر جو ہے وہ رکھ دیتے ہیں، جس سے اندازہ ہوگا کہ 9 مئی کے ان ملزموں کے ساتھ اس عدالت کی طرف سے کیا کیا گیا، اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا، پہلے بھی کئی لوگ بری ہو چکے ہیں اور خیبر پختونخوا میں تو تھوک کے حساب سے لوگوں کو چھوڑ دیا گیا، وہاں پہ مقدمات سارے کے سارے واپس لے لیے گئے۔ جو اب بھی موجود ہیں گنڈا پور جاتے جاتے سارا کام کر گئے تھے، اگر کہیں کوئی دم پھنسی ہوئی رہ گئی ہے تو وہ آج کی سہیل افریدی صاحب وہ نکال دیں گے۔ آپ کے سامنے رکھتے ہیں گجرات سے خبر، اور جج صاحب کون ہے یہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا، جنہوں نے اتنے لوگوں کو بری کرنے کا حکم دیا ہے۔ 9 مئی کے اس میں عدالت نے 30 ملزموں کو بری کر دیا۔ ماڈل کورٹ فرسٹ کلاس گجرات کے جج تہذیب الحسن نے تھانہ اے ڈویژن میں درج مقدمہ نمبر 23/108 کو بے بنیاد اور شواہد ناکافی قرار دے کر اس میں پی ٹی آئی کے سابق ایم پی اے چودھری سلیم سرور جوڑا سمیت 30 کارکنوں کو بری کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ عدالت نے واضح کیا کہ پولیس اس طرح سے کوئی ٹھوس ثبوت یا آزاد گواہ پیش نہیں کر سکا۔ پولیس نے کسی مقامی گواہ کا بیان تک ریکارڈ نہیں کیا، جس پر انہوں نے سابق اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب چودھری شمشاد اللہ ملہی ایڈوکیٹ کے دلائل سے اتفاق کرتے ہوئے تمام ملزمان کو دفعہ 249(a) کے تحت باعزت بری کرنے کا حکم سنا دیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ تہذیب الحسن صاحب کا کیا بنتا ہے، ان کی پروموشن ہوتی ہے، ان کا تبادلہ ہوتا ہے کسی بہترین اور اچھی جگہ پر تبادلہ، ان کو دیکھتے ہیں کہ کب ہوتا ہے۔ اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ یہ ہمارے وزراء کے کچھ بیانات ہیں، ان میں خواجہ آصف ہیں، رانا ثناءاللہ ہیں اور عطا تارڑ ہیں، اور انہوں نے جس طرح سے آنکھیں دکھائی ہیں افغانستان کو، انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا ہے۔ وہ کہ یہ سارے کے سارے وزراء ہارے ہوئے ہیں، فارم 47 پر یہ وزراء بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن افغانستان کی طرف سے جس طرح سے پاکستان کے ساتھ کیا جا رہا ہے، جو بھی وزیر ہو وہ جعلی ہے، نقلی ہے، وزیر ہوتا ہے، فارم 47 والا ہے، فارم 45 والا ہے، وزیر ہے۔ ان کی طرف سے جس طرح سے طالبان حکومت کو جواب دیا گیا ہے، اس کی اپریسیشن بڑی ضروری ہے، کیونکہ طالبان جو کچھ پاکستان کے ساتھ کر رہے ہیں، اگر وہ اپنے طور پر کر رہے ہوتے تو کوئی اور بات ہوتی، لیکن ان کے پیچھے بھارت ہے، اور یہ اس میں کوئی شک والی بات نہیں رہ گئی کہ یہ بھارت کی پراکسی کا کردار ادا کر رہے ہیں طالبان حکومت۔ اور پاکستان سے افغانستان میں جا کے پناہ لینے والے ٹی ٹی پی کے لوگ جو کچھ وہاں پہ بیٹھ کے پاکستان میں دہشت گردی کے حوالے سے کر رہے ہیں، وہ بھی ایک انسانیت سوز اقدام ہے۔ آج کی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں دہشت گردی کے حوالے سے، اس پر ہم بعد میں بات کر لیں گے۔ جو وزراء کے بیانات سامنے آئے ہیں، جس طرح سے استنبول میں ہونے والا معاہدہ ہوتے رہ گیا، اس میں طالبان کی طرف سے تعاون نہیں کیا گیا، وہ ہٹ دھرمی پر آ گئے۔ خبر یہ ہے، جیسا کہ ہم کہہ رہے تھے کہ ٹی ٹی پی لوگ افغانستان سے بیٹھ کے پاکستان میں دہشت گردی کرواتے ہیں۔ کورم میں آپریشن 7 خارج ہلاک، کیپٹن اور 5 جوان شہید ہوئے ہیں۔ بلوچستان جعفر ایکسپریس پر راکٹوں سے حملہ کیا گیا، کورم خفیہ اطلاع پر آپریشن کیا گیا، کیپٹن نعمان، حوالدار امجد، نائک وقاص، سپاہی اعجاز اور ولید نے جام شہادت نوش کیا۔ مستونگ میں 4 دہشت گرد ہلاک ہوئے، راہگیر جام بحق ہوا، 8 زخمی ہوئے۔ ڈیرہ مراد جمالی میں پولیس موبائل پر دستی حملہ کیا گیا، 2 پولیس اہلکار سمیت 13 افراد زخمی ہوئے۔ یہ ایک دن کی کارروائی ہے جس میں اتنے زیادہ لوگ شہید ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ خارج بھی مارے گئے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ افغانستان کی سرزمین سے پاکستان میں ہوتا ہے، اور الزام انہی پر آتا ہے ٹی ٹی پی کے لوگوں پر۔ اب آ جاتے ہیں کہ رانا ثناءاللہ کی طرف سے کیا کہا گیا، وزیر دفاع خواجہ آصف کی طرف سے کیا کہا گیا، اور عطا تارڑ صاحب کی طرف سے کیسے افغانستان کو مسل دکھائے گئے ہیں، اپنے ڈولے دکھائے گئے ہیں۔ طالبان رجیم
رجیم کا خاتمہ پوری طاقت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ خواجہ آصف کی طرف سے کہا گیا ہے کہ طالبان حکومت کا خاتمہ جب ہم نے کرنا ہوگا تو اس کے لیے ہمیں پوری شدت پوری طاقت کے ساتھ کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تھوڑا سا آسرا کریں گے اور یہ رجیم جاتی رہے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ مزید بھی خواجہ آصف کی طرف سے کہا گیا ضرورت پڑی تو تورا بورا جیسے مقامات پر شکست دے کر مثال بنا سکتے ہیں، تصادم کا راستہ اپنایا تو یہی صحیح، ان کی لگام دہلی کے ہاتھ میں ہے تو امن مشکل ہوگا۔ بھارت افغان سرزمین سے کم شدت کی جنگ چھیڑ رہا ہے۔ یہ خواجہ آصف کی طرف سے سارا کچھ کہا گیا۔ اب چلتے ہیں عطا تارڑ کیا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ افغان وزیر خارجہ نے دہلی میں بیٹھ کر کس حیثیت میں کشمیر پر بیان دیا، ان کی تسلی و تشفی ایک بار ہو چکی ہے، ایک مرتبہ پھر ایسی تسلی تشفی ہونے سے بھارت کی طرح ان کو بھی آرام آ جائے گا۔ یہ رانا ثناء اللہ کی طرف سے کہا گیا ہے۔ ویسے تو رجیم کی طرف سے پاکستان میں جو کچھ کیا جا رہا ہے، جس طرح سے ان کو جعلی بھی قرار دیتے ہیں، وہ ایک الگ ایشو ہے، ہمارا اپنا ایشو ہے، لیکن جس طرح سے طالبان پاکستان پر چڑھائی کر رہے ہیں اور بھارت ان کے پیچھے ہے اور طالبان کی طرف سے مذاکرات کو بھی سبوتاژ کیا گیا ہے۔ یہ بھاگے بھاگے پہلے قطر کے پاس گئے تھے، سعودی عرب کے پاس گئے تھے اور انہوں نے پاکستان کو آمادہ کیا سیز فائر پر اور باقاعدہ وہاں پہ مذاکرات ہوئے ترکی قطر کی نگرانی میں، یہ ضامن بھی بنے سالس بھی بنے، وہاں پہ سیز فائر ہو گیا اور اگلے مرحلے کے لیے استنبول میں مذاکرات ہونے تھے اور وہاں پہ طالبان کی طرف سے تعاون نہیں کیا گیا، بلکہ وہ بار بار یہی کہتے رہے کہ ٹی ٹی پی کو بھی ساتھ رکھا جائے، لیکن پاکستان کی طرف سے ایسا مطالبہ نہیں مانا گیا۔ تو طالبان اتنی بہت بڑی طاقت نہیں ہے، خواجہ آصف کی طرف سے جو کچھ کہا گیا ہے اس سے کوئی اتفاق کرے یا نہ کرے، لیکن سچ یہی ہے کہ رجیم کا خاتمہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ بہرحال طالبان کے لیے ابھی بھی ایک موقع ہے کہ پاکستان کی طرف وہ دوستی کا ہاتھ بڑھائیں، بلکہ اپنا ہاتھ وہ نہ بڑھائیں، پاکستان کا دوستی کے لیے بڑھایا ہوا ہاتھ تھام لیں اور بھارت سے الگ ہونے کی کوشش کریں۔ بھارت کی جس طرح سے ذلت و رسوائی ہوئی ہے اسی طرح سے افغانستان کی بھی ہوگی۔ وہ چاہتا ہے کہ اس رسوائی کا جو مئی میں اس کے ساتھ پاکستان نے کیا، اس کا بدلہ افغانستان کے ذریعے پاکستان سے لیا جائے۔ یہ بالکل ناممکن ہے، وہ بھی احمق ہیں اور ہمارے طالبان بھائی بھی حماقت کر رہے ہیں، تو ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ پاکستان ان کے لیے ہمیشہ سے نرم گوشہ رکھتا ہے، اب بھی موجود ہے، تو پاکستان کے ساتھ ان کے سارے مسائل حل ہوتے ہیں، سارے معاملات طے ہوتے ہیں، پھر اتنا دور جانے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ یہ ہے مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ علماء کرام کی طرف سے ملاقات کی گئی ہے اور کہا جاتا ہے کہ ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کرام اس میں موجود تھے اور مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب کی طرف سے اس کمیٹی کے اجلاس میں خصوصی طور پر شرکت کی گئی ہے۔ جو تصویر سامنے آئی ہے اس کے کیپشن میں لکھا گیا ہے کہ لاہور میں وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف اتحاد بین المسلمین کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کر رہی ہیں۔ اس موقع پر مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے کیا کہا گیا، اور یہ ہمارے وہی علماء کرام ہیں جن میں سے زیادہ تر عورت کی حکمرانی پر فتوے دے چکے ہیں کہ عورت کی حکمرانی ناجائز ہے، حرام ہے، لیکن آج یہ مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ عورت کی حکمرانی کے حوالے سے کچھ لوگ اتفاق کرتے ہیں، کچھ لوگ اتفاق نہیں کرتے۔ بہرحال مریم نواز شریف صاحبہ کے سامنے یہ علماء کرام پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ امن کے لیے، امن کے قیام کے لیے، پاکستان کو پرامن بنانے کے لیے، خاص کر صوبے میں امن کے قیام کے لیے ہم اپنا کردار ادا کریں گے۔ تو مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے اس موقع پر بھی عمران خان کا نام لیا گیا۔ عمران خان کو وہ کبھی نہیں بھولتی، تو ان کی طرف سے کیا کچھ کہا گیا آپ کے سامنے وہ بھی رکھ دیتے ہیں۔ بے گناہوں کی فوری رہائی کا حکم مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے دیا گیا۔ جو ہتھیار اٹھا لے وہ سیاسی یا مذہبی جماعت نہیں رہتی۔ مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے ہدایت کی گئی اسی اجلاس کے دوران کے سیل کی گئی مساجد کا انتظام تنظیم المدارس کے سپرد کر دیا جائے۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ اڈیالہ میں بیٹھا فتنہ کہہ رہا ہے کہ سینکڑوں جاں بحق ہوئے ہیں۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا کہ اگر سینکڑوں جاں بحق ہوئے ہیں تو ان کی لاشیں کہاں ہیں؟ یہ مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے لاشیں مانگی گئی ہیں۔ عمران خان کی طرف سے اپنی طرف سے نہیں کہا گیا کہ سینکڑوں لوگ وہاں پہ شہید ہوئے ہیں، مارے گئے ہیں، بلکہ ٹی ایل پی کی طرف سے اور کئی آزاد ذرائع بھی ایسی بات کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمارا اتفاق بالکل بھی نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 1000 سے زیادہ اور کچھ کہتے ہیں کہ 400 سے 700 تک اتنی زیادہ شہادتیں نہیں ہو سکتی، اور عمران خان نے بھی انہی میں سے کسی کو کوٹ کیا تھا۔ مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے مزید بھی کچھ کہا گیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ سیاست یا مذہب کی آڑ میں انتہا پسندی قبول نہیں کروں گی۔ اس میں کہا گیا کہ تمام مکاتب فکر کے علماء کرام کی طرف سے حکومت پنجاب کے اصولی موقف کی حمایت کی گئی ہے۔ مذہبی جماعتوں میں نیک لوگ ہیں جو دین کا راستہ دکھاتے ہیں، مگر بے گناہوں کی جان لینے والے کون ہیں؟ ممبر رسول پر کھڑے ہو کر مارو جلا دو کی بات کرنا کیا درست ہے؟
تو ہمارے کچھ اخبار نویسوں کی طرف سے کہا گیا ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے اس موقع پر فکر انگیز گفتگو کی گئی ہے۔ بہرحال ان کو بھی حق پہنچتا ہے کہ وہ بھی مریم نواز شریف صاحبہ کے قصیدے پڑھتے رہیں۔ عظمیٰ بخاری صاحبہ کی طرف سے ایک بہت بڑا انکشاف کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اچھی وزارت کے لیے 1 ارب روپے تک کا ریٹ لگ رہا ہے۔ کہاں پہ لگ رہا ہے؟ کیا پنجاب میں لگ رہا ہے؟ ایک اچھی وزارت کے لیے 1 ارب روپے کا ریٹ نہیں۔ ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ خیبر پختونخوا میں جس طرح سے کابینہ بننے جا رہی ہے وہاں سے 70 کروڑ سے 1 ارب تک اچھی وزارت کا ریٹ لگ رہا ہے۔ تو کیا یہ معاملات مریم نواز شریف صاحبہ کی ان وزیر کے ذریعے طے ہو رہے ہیں؟ بہرحال ان کی طرف سے ایک انکشاف چھوڑ دیا گیا ہے۔ آئینی بینچ کی طرف سے شبلی فراز کو ڈنک مار دیا گیا ہے۔ کس طرح سے امین الدین صاحب 5 ججوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ان کے سامنے ایک درخواست جاتی ہے۔ سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں سینٹ میں ہونے والا الیکشن وہ ملتوی کر دیا جائے، مؤخر کر دیا جائے، سٹے دے دیا جائے، لیکن امین الدین صاحب اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے ججوں کے ساتھ کہتے ہیں 5 جج بیٹھے ہیں آئینی بینچ میں، کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا سٹے نہیں دیا جا سکتا کیونکہ آپ نے ذیشان نامی بندے کو نامزد کر دیا ہے سینیٹر کے لیے، تو پھر آپ سٹے کیوں مانگ رہے ہیں؟ بہرحال ان کو سٹے نہیں دیا گیا تو ان کی سیٹ ختم۔ آج وہاں پہ الیکشن ہوں گے اور وہاں پہ یقینی طور پر ذیشان پی ٹی آئی کے جیت جائیں گے۔ تو یہاں پہ بات ہم نے صرف یہ کرنی ہے کہ پی ٹی آئی کا ایک بندہ گیا، دوسرا آ گیا، تو پی ٹی آئی کو کسی قسم کی کوئی ریزسٹنس نہیں کرنی چاہیے تھی۔ یہ بالکل غلط ہے کیونکہ وہ اپنے بندے کو جس طرح سے ان کو نکالا گیا، جس طرح سے نااہل قرار دیا گیا، ان کی پوری کوشش تھی کہ کسی طرح سے ان کی بحالی ہو جائے۔ وہ نہیں چاہتے کہ ہمارا ایک سینیٹر گیا، ہماری تعداد اتنی رہ جانی ہے۔ بہرحال امین الدین صاحب کی طرف سے ان کی بات نہیں مانی گئی اور الیکشن کمیشن جس طرح سے ایسے معاملات میں تیزی دکھاتے ہیں انہوں نے تیزی دکھائی اور الیکشن آج وہاں پہ ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔